کلمہ پڑھا تو عشق عرش سے پرچے لے کر بلال کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے بلال عشق جس یونیورسٹی میں تم نے داخلہ لیا ہے تجھے پتہ ہے اس کے پرچے کتنے سخت ہوں گے، اس کے سینٹر کہاں کہاں بنیں گے، اس کے نگران کون کون ہوں گے؟ بلال کہتے ہیں عشق مجھے نہیں پتا اس کے پرچے کتنے سخت ہوں گے، اس کے سینٹر کہاں کہاں بنیں گے، اس کے نگران کون کون ہوں گے۔ پھر عشق کہتا ہے بلال سن میرے کول امانت دینے نہیں، بلال میرے کول امانت دینے نہیں، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، تینوں جام عشق مصطفیٰ دا دے کے سارے عرب دے وچ نچاواں گا میں، تیرا جوڑ یہودیاں نال پینا ہے انہاں کولوں مارا تینوں پواواں گا میں، چلنا پوے گا تینوں بلدیاں کولےاں تے تتی ریت اُتے تینوں لٹاواں گا میں، تیرے ناکھاں وچ کر ٹھکوا کے تیری داستان عجیب بناواں گا میں۔ بلال کہتے ہیں عشق اگر میں پرچے وچ کامیاب ہو گیا انعام کی ملے گا، بلال دا انعام سن کے کسے عاشق کی زبان خاموش رہے نہ ہاتھ تھلے رہے۔ عشق کہتا ہے بلال بلال کنوں سد کے عرشاں تے رب ملدا ہے اودے سینے دے نال تینوں لواواں گا میں، جیڑے کعبے ول جد کردا ہے سجدے اس کعبے دی چھت تے تینوں چڑھاواں گا میں۔ اللہ اکبر۔ اور میں اپنے مہمان کے لیے کہتا ہوں بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو ملے گا اس میں زیادہ نمبر وہی خدا کی نظر میں بیسٹ ہوگا، منافقوں کو ملے گی سزا، صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا، نوکر صحابہ کا دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا۔ اب نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں، نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا جناب حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، اپنے جلوے کا ثبوت دیجیے گا، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، امت صحابہ، کردار صحابہ، مختار صحابہ، جناب حضرت مولانا سید ابو بکر شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق اور محبت کے ساتھ آواز بلند
درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب چاند ماہ ربی کا نظر آ گیا، محفل کن فقا کا صدر آ گیا، شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی، انبیاء و رسول کا فخر آ گیا، چرچ عرض حرم پیش ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدسیان عرش دم بخود ہو گئے، بات رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسین سی قدر آ گیا، چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں، سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا، ساری دایاں حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا۔ اے ہادی کائنات، اے محبوب دو عالم، افلاک کے تاروں کی ضیاء تیرے لیے ہے، گل تیرے لیے ہے تو کلی تیرے لیے، یہ زمین بہاروں پہ فدا تیرے لیے ہے، رخ پر کی کیا ہر شاخ کی ٹہنی کے ثمر پہ، کوئل کی پکاروں کی نوا تیرے لیے ہے، مکہ و مدینہ کے وہ اقصیٰ کا حسن ہے، سب نقش و نگاروں کی عطا تیرے لیے ہے، تیری ذات کی خاطر ہے رفعنا لک ذکرک، غم حال کے ماروں کو شفا تیرے لیے ہے، آدم تب عیسیٰ ہر ایک سے آگے، تو دیکھ خودی آپ کے کیا تیرے لیے ہے، تیرے ذکر صبح شام فنا اس کی شکل میں، مومن کی نمازوں میں صدا تیرے لیے ہے، منسوب ہے گر دور وہ موسیٰ کے قدم سے، بدہا کے بازاروں کی فضا تیرے لیے ہے، صدیق ہے فاروق کے عثمان و علی ہے، ہر آن مجاروں کی وفا تیرے لیے ہے، جو عدیم سے پھرتے ہیں سرے عام سے منہ کالے، گناہگار نکاروں کی حیا تیرے لیے ہے۔ اے رب کریم، اپنے کریمان کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق کو عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹ نہ ہو تو حیدر کا جگر دے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم، اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم، مخدوم محترم، مجاہد اہل سنت جناب رانا حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی ذی قدر اور باوقار شخصیت برادر محترم جناب حضرت مولانا محمد فیاض ناصر صاحب، وقاص ناصر صاحب اور ان کے رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دل سے دعا کریں اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں اپنے ساؤنڈ والے پیارے بھائی مدنی ساؤنڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت برکتیں اور ترقی نصیب فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ بالکل بند حال ہو اور اس کے اندر اگر ڈبے رکھے جائیں پھر آواز صاف کا مطالبہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی کوشش کریں ان کو بالکل ایسے جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے بند رکھیں، آواز صاف کر کے ہلکی سی کھول دیں۔ میں کوشش، میرے پیارے بھائی نے کتنا پیارا کلام پڑھا، دل کرتا تھا یہ پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں اور رات گزر جائے۔ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوگا۔ یہ وہ مبارک لوگ ہیں جن کی بدولت یہ کامیابی کے ساتھ جو خوبصورت محفلیں اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہوتی ہیں۔ ہمارا آنا تو کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا سے انتہا تک کامیابی کے ساتھ ان کانفرنسوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ آپ کو مزید زور بیاں نصیب فرمائے، اللہ بہت ترقی نصیب کرے۔ آپ نے یہ جو اپنا کلام شروع کیا اور فوری چھوڑ دیا، یقین مانے دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی بات کروں، دل کرتا تھا آپ کہتے رہیں ہم سنتے رہیں، لیکن میں تھوڑا سا محسوس کر رہا تھا کہ ساؤنڈ ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس کی اتنی آواز ہو کہ بس کہنے والے کو بھی سمجھ آئے اور سننے والوں کو بھی سمجھ آئے۔ کیا خیال ہے؟ میں آپ کی جنگ لڑنا ہوں لیکن تسی میرے تے ناراض بیٹھے ہو، یا آپ تھکے بیٹھے یا آپ کسی وجہ سے ناراض بیٹھے، راضی بیٹھے ہو؟ ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کی گرجدار آواز سن کے انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی بلندیاں نصیب فرمائے۔ چلیں گے میرے ساتھ اسی طرح محبت سے سفر کریں گے انشاءاللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کائنات میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں اپنے اپنے وقت پہ محنت کرنے کے بعد کامیاب و کامران ہو کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ بھی عقیدے کی بات نوٹ کیجئے، کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری پیغمبر امام الکونین تاجدار مدینہ اولین و آخرین کے پیغمبر سرداج الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء شافی معاشر پیغمبر سالار کائنات مجسمہ عبادات شاہد قرآن مبلغ فرقان سر چشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو یہ شان دے کے اس دنیا میں بھیجا کہ صبح قیامت تک میرے آقا کی ختم نبوت کا راج ہوگا۔ میرے محبوب پیغمبر کے بعد اب قیامت تک اگر کوئی آدمی نئے سرے سے نبوت کا دعویٰ کرے
متلم بعد ذالک زلیل کا مصداق ہے. اسے نبی کہنا تو دور کی بات انسان بھی نہیں کہا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو کائنات میں آخری نبی بنا کے بھیجا, آخری رسول بنا کے بھیجا ہے. کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں, کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو, جو اماں بھی ہو, کوئی مصطفیٰ کوئی مصطفیٰ نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں. کوئی ایسی ذات ہما صفت, کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں, ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں. اللہ نے میرے آقا کو کائنات میں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ تو کہہ رہے میرے اس پیارے بھائی کا نور اتنا ہے کہ مجھے پیچھے نظر ہی نہیں آتا کہ کون ہے, کہاں ہے, کیسے ہے, کس حال میں ہے. میں تو بس یہی سمجھ رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ 5-10 لوگ بیٹھے اور تو ہے ہی کچھ نہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا اجتماع ہے, یہ پوری مسجد بھری پڑی ہے مصطفیٰ کے غلاموں سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ توجہ کریں بھائی. میرے بھائی نے مجھے پیچھے دیکھنے کے لیے یہ بات کی. ماشاء اللہ, چلو ٹھیک ہے, دیکھ لیا, اللہ خوش رکھے. غور کرنا, کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام ہے, اور کائنات میں سب سے آخری پیغمبر آمینہ کے درے یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ناروبار کے روشن ضمیر ہو, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو کائنات میں آخری نبی بنا کے بھیجا. لیکن ایک اور عقیدے کی بات میں محبت بڑے لفظوں میں آپ حضور کے غلاموں کے جرمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان میرے آقا کو دیا ہے کہ میرے محبوب کائنات پہ آخر بھی بن کے آئے, افضل بھی بن کے آئے, آخر بھی مصطفیٰ, آخر افضل بھی مصطفیٰ. میرے آقا کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ پوری کائنات پہ سب سے پہلے بھی میرے آقا, سب سے آخر بھی میرے آقا. آپ کہیں گے شاہ جی کیسی بات کرتے ہو, حدیث بات میں آتا ہے کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین. جناب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے, میں محمد اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا. اللہ نے میرے آقا کو یہ شان دی ہے کہ پوری کائنات کے لیے سب سے پہلے بھی میرے محبوب ہیں, کائنات پہ سب سے آخر بھی میرے نبی ہیں. حدیث بات میں آتا ہے, حدیث قدسی آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کنتو کنزًا مخفیًا, میں رب کائنات پہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھے جانتا کوئی نہیں, مانتا کوئی نہیں, پہچانتا کوئی نہیں, میری تعریف کوئی نہیں. میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں, میری اپنی پہچان کے پوری کائنات پہ سب سے پہلے روح محمد اور نور نبوت کو پیدا کیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ باتیں عرض کر پاؤں. میں ابھی تک پریشان ہوں کہ کیا کہوں, کیونکہ میں قریب ہوتا ہوں تو اس کا شور زیادہ ہوتا ہے. یا گل سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑے چہرے دستن میں تسی ناراض بیٹھے ہو. میں نے بڑا طویل سفر کیا ہے اور آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ چھم کی مٹی ہے. اور ہمیں اپنے جیسا گرشتہ بندہ بڑا پیارا رہتا ہے. ناروبال والوں ذرا گرج کے کہے سبحان اللہ. میں نے عرض سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں یہ مقام میرے آقا کو دیا ہے
تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا, میں رب کائنات میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کون کہتا ہے؟ درج کے بولو اللہ, زور سے بولو. یہ میٹھا نام آپ کی زبانوں پہ آنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ہمارا محبت کا نام اپنے پاس ضمانت رکھ لے. اس دن واپس کرنا جب 2 منٹ کے بعد ہمارے جسم سے روح پرواز کر جائے. یہ کون کہتا ہے؟ زور سے بولیے, کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتی ہے میں رب کائنات میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھے جانتا کوئی نہیں, مانتا کوئی نہیں, پہچانتا کوئی نہیں, میری تعریف کوئی نہیں, میرا سجدہ کوئی نہیں, مجھے جھکتا کوئی نہیں, میرے نام کے رکھتے کوئی نہیں لگاتا. ایک دن میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں, میں نے چاہا میں ظاہر کیا جاؤں, میں نے چاہا میری تعریف ہو, میں نے چاہا میرا ذکر کیا جائے, میں نے چاہا دنیا کی زبانوں پہ میرے نام کے رکھتے آئے. میں نے اپنی پہچان کے پوری کائنات پہ سب سے پہلے روح محمد اور نور نبوت کو پیدا کیا. اسی کو شیخ نانوتوی نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار, سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کیسے کروں. میرے شیخ کا عقیدہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کون و مکان کو سجایا. میں کراچی بیان کر رہا تھا تو ایک شخص مجھے کہنے لگا آپ بتا سکتے ہیں اللہ نے آپ کے نبی کو نبی کب بنایا؟ کوئی نہیں توجہ, سوال سمجھے ذرا. آپ جو کہتے ہو سب سے پہلے آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کو سب سے اول پیدا کیا, کیا یہ بتا سکتے ہو اللہ نے آپ کے نبی کو نبی کب بنایا؟ میں نے کہا سنو, میرے آقا تب نبی بنے جب کائنات میں لفظ کب بھی نہ تھا. اللہ نے آپ کے نبی کو نبی کب بنایا؟ میں نے کہا میرے آقا تب نبی بنے جب کائنات میں لفظ کب بھی نہ تھا. کہتے ہیں کوئی دن تو ہوگا جس دن نبی بنے. میں نے کہا ہاں میرے آقا اس دن نبی بنے جب دن بھی نہ تھا. کہتے ہیں کوئی گھڑی تو ہوگی جس گھڑی نبی بنے. میں نے کہا ہاں میرے آقا اس گھڑی نبی بنے جب گھڑی بھی نہ تھی. کہتے ہیں کوئی نماز تو ہوگا جس نبی بنے. میں نے کہا میرے آقا اس نبی بنے جب نماز بھی نہ تھا. تو کہتے ہیں پھر کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا, نہ جب تھا نہ کب تھا, نہ اب تھا نہ تب تھا, نہ جدھر تھا نہ کدھر تھا, نہ ادھر تھا
صرف اتنی بات نہیں کہ آخری ہے، اول بھی مصطفیٰ نہیں بول رہے آئے اول بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکہ کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت کے وہ غیر محدود بھی ظاہر امیزوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت نے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی بنا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہوگا، صرف میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اول بھی ہمارے جنوبی پنجاب میں ایک قلندر گزرے ہیں، شاید 5 لوگوں نے ان کا دیدار کیا ہو پرانے بزرگوں نے، مولانا دوست محمد قریشی۔ میرے جنگ کا ایک قلندر گزرے، دنیا انہیں امیر عظیمت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جب دلائل کے انبار لگایا کرتے تھے نا تو اپنے سر سے ٹوپی اتارتے، اپنے خاص انداز میں اور زلفوں کو جھٹکا دے کے کہا کرتے تھے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے مجھے قریشی کیا حاصل ہے۔ آپ یوں نہ سمجھے تو یوں سمجھے کہ وہ پیر قریشی کون تھا۔ وہ جملہ فرمایا کرتے تھے، کہو تو سنا دو، تھکے بیٹھی ہو تو کوئی چائے شاہ کا انتظام کریے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا چائے شاہ پیے کہ چائے شاہ بنوا دیے، میں کہا جی چاہ میں نہیں پیتا تو شاہ میں آپ چائے شاہ۔ توجہ، مولانا پیر دوست محمد قریشی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ جملہ کہا کرتے تھے، اللہ نے پوری کائنات میں یہ احساس میری آقا کو دیا ہے کہ میرے نبی مقصود میں اول بن گیا ہے، مقصود میں لیکن ظہور میں آخر، مقصود میں اول، وجود میں آخر، مقصود میں اول، ظہور میں آخر۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرے تو میں ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تھک گئے آپ؟ نہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقا مقصود میں اول۔ اس نئی نسل کو پتہ نہیں اس مسئلے کا، نوجوان بولے، بزرگ بولے اور میری ہاں میں ہاں ملائے۔ ہم پرانے دور میں جب اسکول ہو، کالج، یونیورسٹیز میں ہوتے تھے تو مختلف چیزیں ہمارے لکھنے پڑھنے کے کام آتی، ان میں ٹپیا سی ہوتی تھی، نام تھا اس کا جیومیٹری۔ اب بھی ہے، چلو جیومیٹری، اس میں مختلف چیزیں ہوتی تھی مخصوص، ان میں ایک چیز تھی پرکار۔ نقشہ ذہن میں ہے وہ کیسی ہوتی تھی؟ آج کل بھی ہے پرکار۔ کیا کرتے ہیں اس سے؟ زور سے بولو، اس کی شکل کیسی ہے؟ لیکن اس کی ذاتی 2 ٹانگیں نہیں ہوتی، اس کی ذاتی ایک ہی ہوتی ہے۔ ہاں، ذاتی ایک ہی ہے۔ دوسری طرف آپ جو بھی استعمال کر لیں، کچی پاؤ، پکی پاؤ، کمزور پاؤ، مضبوط پاؤ، جو دل کر، لیکن اس کی ذاتی نوک ایک ہی ہوتی ہے۔ جس نوک کو ٹکایا جاتا ہے اور دوسری طرف کی نوک سے دائرہ کھینچا جاتا ہے۔ اب ذرا مجھے دیکھنا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس میرے آقا کو دیا کہ میرے نبی پوری کائنات کے مقصود میں اول بن کے آئے، لیکن ظہور میں آخر بن کے آئے۔
ذاتی نوٹ کو آپ ایک جگہ پہ ٹکائیں گے، ٹکا کے رکھیں گے. اگر دائرہ مکمل اور گول بنانا چاہتے ہو تو لوگ کو ٹکانا پڑے گا. اگر ایک جگہ ٹکایا نہ جائے تو کبھی بھی دائرہ مکمل یا کبھی بھی دائرہ گول، زور سے بولیے، نہیں ہو سکتا. اب جہاں ہم نے اس نوک کو رکھا، پرکار کی نوک کو، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ بن گیا. اب اس نقطے کی برکت سے ہم نے دائروں کو گول کھینچ دیا. یہ نقطہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا. یہ کب نظر آئے گا؟ جب اس کا دائرہ مکمل ہو جائے گا. بے شک. یہ نظر کب آئے گا؟ جب اس کا دائرہ مکمل ہو جائے گا. اور مجھے کہنے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قدرت کے ہاتھوں میں پرکار لی اور پرکار کی روح کو ایک نقطے پر رکھا اور پوری کائنات کا دائرہ تعالیٰ نے کھینچنا چاہا، وہ رب کے قدرت کی پرکار کے رکھتے ایک نقطہ موجود تھا لیکن نظر نہیں آتا. چھپا ہوا ہے نظر اس کے دائرے کا. جب کائنات کا دائرہ مکمل کر لیا جائے، اللہ نے جب قدرت کے ہاتھوں سے پوری کائنات کے اس گول دائرے کو مکمل کر کے پرکار کو اٹھایا. اب یہ نقطہ جو مقصود میں اول تھا وجود میں آخر میں آیا، وہ نقطہ آخر میں ظاہر ہوا. آپ کہیں کہ یہ نقطہ کون تھا جس پہ اللہ نے قدرت کے پرکار کو رکھ کے کائنات کے دائرے کو مکمل کیا؟ مجھے کہنے دیجئے اس نقطے کا نام نور محمد مصطفیٰ. آپ کے علاقے میں جانور ہوتے ہیں دودھ والے، گائے، بھینس، عام ہے، ہر گھر میں ہوگا. مجھے گھی چاہیے، مل سکتا ہے؟ گھی صرف اتھائی کھامن جو کا. اچھا، ایک نمبر ایک نمبر کی مل سکتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں ایک نمبر کی کون سا ہے؟ کشمیر، ڈالڈا، رحمت، سلطان، صوفی؟ جی صوفی؟ صوفیت زیادہ چل رہے کیوں؟ ایک نمبر کی کون سا ہے؟ صوفی یا کرم؟ جی اچھا، آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملے گا شاد لے جانے کا بھی، یہی کھانے کا بھی، وہ کون سا ملے گا، کرم یا صوفی؟ گائے بھینس والا. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں مسئلہ گھول کے پلاؤں گا، تیرا ایمان تازہ ہوگا، تیرے ایمان میں تقویت آئے گی. میں نے دعویٰ کیا ہے میرے آقا مقصود میں اول، وجود میں آخر، مقصود میں اول، ظہور میں آخر. میں نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بطور دلیل کے سوال کیا. آپ کے علاقے میں ایک نمبر کی کون سی؟ دیسی ہے. ہونو کیلا میں نے کتھے گئے جنہیں ہون دیسی آدم او صوفی کتھے گئے؟ ایک نمبر کی کون سا ہوتا ہے؟ زور سے بولو، ہاں گرج کے بولو. جنہیں صوفیوں نے چوپڑے کھاتے ہوئے انہوں نے دیسی نے کی پتہ بابا. یہ ظلم نہ کیا کریں، محنت آپ کریں، دودھ آپ نکالیں، اور ہمارے بچوں کو جب نہ دودھ نصیب ہوتا ہے، نہ مکھن نصیب ہوتا ہے، نہ گھی نصیب ہوتا ہے. یوں تو ظلم نہ کیا کرو بابا. ایک نمبر کی کون سے؟ زور سے بولو، زور سے.
اب یہ والا 1 نمبر مل جائے گا انشاءاللہ۔ کا کیا مطلب؟ اگر کسی بندے کو کہا جائے فلاں بنت فلاں سے آپ کا نکاح کیا، آپ کو قبول ہے، وہ کہتے انشاءاللہ نکاح ہوگا، تو ہر جگہ پہ انشاءاللہ نہیں، کبھی ٹھوس بات بھی کرنی چاہیے۔ توجہ کر، 1 نمبر کی چاہیے۔ میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے 1 نمبر نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں ہو، ہمارے علاقے کے لوگ 1 نمبر پتہ کیسے بناتے؟ رات کو 2 کلو صوفی کا پیکٹ کھول کے نیچے رکھا، اوپر گرم دودھ کھٹیائی ڈالی، اسے دودھ بنا کے تیار کر کے رکھ دیا، صبح اس پہ بیٹھ کے محنت کی، اتنا سا مکھن نکال کے کہا ساڈی گاں اتنا مکھن دیندی ہے۔ آپ کے علاقے میں شاید یہ رواج نہیں ہوگا، ہاں تو سیدھا دودھ دلاتے ہوئے ہم سارے ریاست مدینہ میں رہتے ہیں۔ 1 نمبر کی چاہیے۔ بابا میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے 1 نمبر کی نہیں ملا۔ ایک ہی آواز آنی چاہیے، بات میں شور دے، توجہ۔ میں نے بڑا تلاش کیا، 1 نمبر کی نہیں ملا۔ جب تھک ہار کے آ بیٹھا نا تو مولانا وقاص صاحب مجھے فرمانے لگے شاہ جی اگر 1 نمبر کی لینا چاہتے ہیں اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ کوئی اپنی گائے خریدے۔ ٹھیک ہے، زور سے بولو، ٹھیک ہے نا، بات تو ٹھیک ہے، اپنی گائے خریدے۔ میں نے گائے خرید لی، کیوں خریدی؟ مجھے کیا چاہیے؟ زور سے بولو، مجھے گھی چاہیے، میرا مقصود گھی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ میں نے گائے خریدی، مقصود گھی ہے۔ توجہ سے مسئلہ سمجھنا، میں نے اس کے چارے کا انتظام کیا، میرا مقصود گھی ہے، میں نے اس کی خدمت کی، مقصود گھی ہے، میں نے دودھ نکالا، مقصود گھی ہے، میں نے گرم کیا، مقصود گھی ہے، میں نے کھٹیائی ڈالی، مقصود گھی ہے، میں نے اس پہ بیٹھ کے محنت کی، مقصود گھی ہے، مکھن کا پیڑا نکلا، مقصود گھی ہے، آگ پہ گرم کیا تو جو گھی مقصود میں اوپر تھا وہ وجود میں آخر میں ظاہر ہوا، مقصود میں اوپر وجود میں آخر۔ مجھے چاہیے گھی تھا، میں نے گائے خریدی، اس گھی کے لیے میں نے چارہ خریدا، اس گھی کے لیے میں نے خدمتیں کی، اس گھی کے لیے میں نے دودھ نکالا، اس گھی کے لیے میں نے گرم کیا، اس گھی کے لیے میں نے کھٹیائی ڈالی، اس گھی کے لیے اتنی منزلیں طے کرنے کے بعد جو گھی مقصود میں اوپر تھا وہ وجود میں آخر میں ظاہر ہوا۔ مجھے کہنے دیجیے ناروان کے روشن زمینوں میں جملے دل پر لکھو، تڑپ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھی کی طرح میرے آقا کو پوری کائنات پہ مقصود پہ اول بنا کے بھیجا، شعور پہ آخر بنا کے بھیجا، جیسے یہ گھی مقصود میں اول وجود میں آخر۔ مجھے کہنے دیجیے اللہ نے زمینیں بنائی، مقصود محمد تھے، آسمان سجایا، مقصود محمد تھے، مشرق و مغرب بنائے، مقصود محمد تھے، شمال و جنوب بنائے، مقصود محمد تھے، شجر و حجر بنائے، خشک و تر بنائے، جنگ و عشق بنائے، نباتات و جمادات بنائے، مقصود محمد تھے، پوری کائنات کو پیدا کیا، مقصود محمد۔ جیسے یہ گھی مقصود میں اول وجود میں آخر، میرا آقا پوری کائنات کر کے مقصود میں اول بن کے آئے لیکن ظہور میں آخر بن کے آئے۔ تھک گئے ہو؟ آخری مسئلہ اور آپ سے اجازت، جو گھی مقصود میں اول ہے، وجود میں آخر ہے، جب یہ گھی تیار ہو جائے آپ اس گھی سے دنیا جہان کے کھانے تیار کرو۔ یہ گھی سب کچھ بناتا ہے، بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ زور سے بولو، جو گھی مقصد 1 نمبر کی، جو مقصود میں اول
سب کچھ بناتا ہے. یہ گھی مٹن بنائے گا, بیف بنائے گا, دیسی چکن بنائے گا, فش میں استعمال کرو تیار کرے گا, سویش میں استعمال کرو تیار کرے گا. یہ گھی پاکستانی کھانے, انڈین کھانے, عربن کھانے, خلیجی کھانے, دنیا جہان کے کھانے تیار کرتا ہے. لیکن یاد رکھو, جو گھی سب کچھ بناتا ہے اس گھی سے گھی نہیں بنتا. بے شک نہ بولو کوئی گل نہیں. بے شک تمہیں جو مسئلہ سمجھ آنے پھر تسی گھر جا کے نہیں سبحان اللہ. جو گھی مقصود میں اول وجود میں آخر, جب یہ گھی تیار ہو جائے آپ اس گھی سے دنیا جہان کے کھانے تیار کرو. یہ سب کچھ بناتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بنتا. بے شک گھی سب کچھ بناتا ہے کھانے میں مگر گھی سے گھی, زور سے بولو, گھی سے گھی. میرا دل کرتے آپ کے لیے تو گرین ٹی کا انتظام کروا لوں تاکہ آپ جاگتے رہیں اور محبت سے دیکھتے رہیں. کریے انتظام, توجہ. یہ گھی سب کچھ بناتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بنتا. جیسے گھی سب کچھ بناتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بنتا. میرے آقا نبوت کے گھی بن کے آئے. آقا کی نبوت کا گھی جب وجود میں ظاہر ہو گیا, اب آقا کی نبوت سے صداقت پہ ابو بکر تو آئے گا, عدالت پہ عمر تو آئے گا, سخاوت پہ عثمان بھی آئے گا, شجاعت پہ علی بھی آئے گا, تدبر و سیاست پہ امیر معاویہ آئے گا, شہادت پہ امام حسین آئے گا. آقا کی نبوت کی تفسیر پہ ابن عباس لائے گا, فقہ میں ابن مسعود لائے گا, حدیث میں ابن عمر لائے گا. جیسے کہ سب کچھ بناتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بنتا. میرے آقا کی نبوت سے دنیا جہان کی عظمت وجود میں آ سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ کی نبوت سے قیامت تک کوئی نیا نبی تیار نہیں ہو سکتا. بے شک نعرہ تکبیر, تاج نعرہ تکبیر, تاج نعرہ تکبیر, تاج نعرہ تکبیر. جیسے گھی سب کچھ بناتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بنتا. میرے آقا کی نبوت سے نمازی بھی بنے گی, حاجی بھی بنے گی, داعی بھی بنے گی, عالم بھی بنے گی, ولی بھی بنے گی, کتب بھی بنے گی, غوث بھی بنے گی. نہیں, صدیق بھی آئے گا, عمر بھی آئے گا, عثمان بھی آئے گا, علی بھی آئے گا, طلحہ بھی آئے گا, زبیر بھی آئے گا, امیر معاویہ بھی آئے گا. جیسے کہ سب کچھ بناتا ہے مگر گھی سے گھی نہیں بنتا. میرے آقا کے نبوت سے دنیا جہان کے فتح وجود پہ آ سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ کی نبوت کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی تیار نہیں ہو سکتا. اگر جو بننے کی کوشش کرے, کوئی چور دروازے سے آنے کی کوشش کرے, کیا کہو گے, 1 نمبر یا 2 نمبر؟ زور سے بولو, 1 نمبر یا 2 نمبر؟ یہ تو پر فطرت 2 نہیں 100 نمبر ہے. یہ یکچشم گل, یہ دجال ابن دجال. مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, مرزے پہ لعنت. اے تکبیر. نوجوان والوں, میں کیسے کلندر سے واقف ہوں. میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا دعائیں دینے کے لیے. سن 74 کی تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہوئی. آج کوئی شخص کسی عالم کی صحبت پائے, کسی عالم اور ولی کا دیدار کرے, لوگ فخر سے کہتے ہیں میری گناہگار نگاہوں نے امیر عظیمت کو دیکھا تھا, میری گناہگار نگاہوں نے حضرت لاہوری مدنی اور بخاری کو دیکھا تھا.
اور آپ کسی عالم کا چہرہ دیکھیں ساری زندگی ناز کرتے ہو، ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ اے صحاب محمد، آپ کی عظمتوں پہ ہمارے بچے ذبح ہو جائیں، جنہوں نے پوری زندگی نگاہ کھول کے اگر دیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ آپ نے کبھی چاند دیکھا؟ چاند جی اکیلا دیکھا یا ستاروں میں دیکھا؟ سونا لگتا ہے؟ پکی گل، مذاق تو نہیں کر رہے؟ چاند ستاروں میں اچھا لگتا ہے؟ زور سے بولو، پیارا لگتا ہے؟ یاد رکھیں، میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، لفاظی نہیں، عقیدہ عقیدت کا رنگ میں بیان کر رہا ہوں۔ چودھری کا چاند کروڑوں ستاروں کے جھلمٹ میں آسمان کے سینے پہ بنا لگتا ہے، حسین لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، خوب لگتا ہے۔ ناروان والو، رب کعبہ کی قسم، کروڑوں ستاروں کے جھلمٹ پہ آسمان کے سینے پہ چمکتا چودھری کا چاند اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا محمد اپنے اشاروں میں پیارا لگتا۔ ایسا نہیں لگتا۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ایسا سے کلام صحابہ کا، بے شک، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا۔ دین کے اوپر جانے تھی، یہ تھا اسلام صحابہ کا۔ کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا، اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ ایمان صحابہ کا۔ بدبخت و ظالم کیا سمجھے، بالا ہے باپ صحابہ کا، مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا۔ یہ شوق شراب صحابہ کا، گنجن صحاب صحابہ کا، کرتا ہے تجھ کو جنت کی تو بلّہ تھا صحابہ۔ میں آلس سے کر رہا تھا، آپ مطمئن ہو کے بیٹھے۔ الحمدللہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ آئے سنیں گے تیری بات، آئے سنیں گے تیری بات۔ لیکن یہ خیال رکھنا 11 بھی فجر سے پہلے بجتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ذرا گرج کے بولیے۔ میں آج سے کر رہا تھا، ایک ایسے کلندر سے واقف ہوں، سن 74 کی تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہوئے۔ جرم کیا ہے کہ یہ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے؟ جرم کیا ہے کہ یہ ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہے؟ رات کو بڑا پیٹا گیا، بڑا مارا گیا، بڑا مارا گیا، پورا وجود چھلنی ہے، پورے وجود سے خون بہ رہا ہے، اٹھنے کی سکت کوئی نہیں۔ رات کے 3 بجے سہار میں لہو لہان چھوڑ کے چلے گئے، اگر تو زندہ رہا تو کل بات کرے گی۔ کہتے میں اٹھ نہیں سکتا تھا، میری کمر سے خون رستا ہے، میرا پورا وجود زخمی ہے، میں لیٹ نہیں سکتا تھا۔ میں نے چولی پھیلائی، ختم نبوت کا واسطہ دے کے دعا کی، مولا مجھ میں بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑی سی نیند دے دے تاکہ سکون سے مل جائے۔ کہتے اللہ نے میری دعا کو ختم نبوت کا صدقہ قبول کیا اور رب نے مجھ پہ بیٹھے بیٹھے ہی نیند تاری کی۔ ایسے نیند اور بیداری کی درمیانی سی کیفیت تھی۔ فرماتے ہیں جو جھٹکا جو لگا خواب میں کملی والے کا دیدار، جھٹکا جو لگا
کملیوالے کا دیدار ہوا. میرے آقا نے فرمایا محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے. محمد حسین میری عزت کے لیے بڑی مار کھائی ہے. رو کے کہا, ہاتھ جوڑ کے کہا, آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں کھولو کے کہا, آقا بڑی مار کھائی ہے مگر آپ کے بلال سے تو کم کھائی. بلال جتنی نہیں کھائی. رحمت والے نبی نے ایک دن جناب صدیق اکبر کو بلایا. فرمایا ابو بکر یہ رونے کی آواز اور چیخیں سن رہے ہو. ابو بکر کی گردن جھک گئی, رو کے کہا محبوب سن رہا ہوں. ابو بکر پہچانتے ہو یہ بندہ کون ہے؟ آقا آپ کا غلام حضرت بلال حبشی ہے. امیہ ظلم کر رہا ہے. میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو تھے. آقا نے رو کے فرمایا ابو بکر کبھی میرا بلال آزاد ہو کے محمد کے قدموں میں بیٹھا نظر آئے گا؟ بڑی مار کھائی ہے مگر آپ کے بلال سے تو کم کھائی ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا سوتا کیوں نہیں, آرام کیوں نہیں کرتا؟ لوگ کے کہا محبوب جسم زخمی ہے میں لیٹ نہیں سکتا. رحمت والے نبی نے فرمایا دکھانا پسند کرو گے؟ کہاں زخم ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا. رحمت والے نبی نے میری کمر پہ نبوت کا ہاتھ پھیرا. فرماتے مجھے میٹھی نیند آئی, صبح اٹھا تو میرے جسم پہ زخم کے نشان بھی ختم ہو گئے. اسلام کی تاریخ میں جتنا خون عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بہایا گیا اتنا کسی مسئلے پہ نہیں بہایا. یہ لفاظی نہیں, میں اور آپ تو عام امتی ہے. آقا کے صحابہ اللہ نے جنہیں پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ دیا وہ پیغمبر کے صحابہ. 70,000 سال نبی کی ختم نبوت کے سوا ہوئے. ہم ایسے نہیں صحابہ کرتے. صحابہ نے سب کچھ رسول پہ قربان کیا ہے, کچھ نہیں بچا کے رکھا. جان تھی تو نبی پہ مار دی, بچے تھے تو نبی پہ مار دیے, گھرانہ تھا تو نبی پہ مار دیا, وطن تھا تو نبی پہ مار دیا, مال تھا تو نبی پہ مار دیا. انشاءاللہ یہ پوری امت کے بزرگ, جوان, بچے, بوڑھے, حضرات, خواتین اعلان کرتے ہیں جیسے نبی کے صحابہ نے سب کچھ نبی پہ قربان کیا, ہم بھی سب کچھ نبی کے صحابہ پہ قربان کر چھوڑیں گے, لیکن دامن اصحاب مصطفیٰ کو نہیں چھوڑیں گے. سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کلیم اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.